بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کیا عاشورہ کا روزہ صرف ایک بھی رکھا جا سکتا ہے؟ اور خواتین میں یہ بات مشہور ہے کہ کبھی ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ روزہ بھٹکتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ جب تک دوسرے روزے کو نہ ملائیں تو اس کا جوڑا نہ ہو تو ایک روزہ سنگل نہیں رکھنا چاہیے بلکہ جوڑا جوڑا کر کے رکھنا چاہیے۔ یہ خواتین میں جو بات مشہور ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اسی سے جڑا ہوا ایک سوال یہ ہے کہ کیا عاشورہ کے روزے میں یا کسی بھی نفل روزے میں قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی عاشورہ کے دن اگر ہم قضا روزے کی نیت کر کے رکھیں تو ہمیں عاشورہ کے روزے کا بھی ثواب مل جائے اور قضا روزہ بھی ہمارا پورا ہو جائے، ایسا لوگ کرتے ہیں، تو ایسا کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ بہت اہم روزہ ہے اور نفلی روزوں میں سے ہے۔ رمضان المبارک کے روزے جب تک فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ فرض قرار پاتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں بھی زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ رکھتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی اور آپ کی شریعت کی جو کچھ چیزیں بقیہ چلی آ رہی تھیں ان میں عاشورہ کا روزہ بھی تھا۔ اصل میں محرم یہ ہمیشہ ہر زمانے میں محترم رہا ہے اور اس کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں یہودی بھی روزہ رکھتے تھے اور انہوں نے وجہ بھی بتائی کہ اس دن فرعون سے ہماری قوم کو نجات ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بحر قلزم سے پار ہو گیا تھا اور فرعون ڈبو دیا گیا تھا، تو اس نجات جو قوم نے پائی تھی اس کی خوشی میں ہم لوگ شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی رکھا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو ہم زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں، قریب ہیں، لہذا ہم موسیٰ علیہ السلام کے اس روزے میں شکرانے میں شرکت کریں گے۔ تو یہ روزہ پہلے سے بھی چلا آ رہا تھا، مدینہ منورہ میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے اس روزہ رکھنے کا معمول رکھا، اصول بنایا۔ ایک مرتبہ جب کہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے دنیا میں آخری سال تھا، اس وقت صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عاشورہ کا دن 10 محرم کو یہ تو یہود بڑے اہتمام سے مناتے ہیں اور اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ہم لوگ بھی اس طرح کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہیں ان کے ساتھ مشابہت و نقالی و شرکت اور عمل میں مشابہت لازم آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے یہ عزم اور اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ آئندہ سال ہم جو ہے 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ ملا کے رکھیں گے، یعنی اشتراک و مشابہت سے بچنے کا آپ نے عزم ظاہر کیا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عمر نے وفا نہ کی اور وہ نوبت نہ آئی کہ اگلا سال آتا اور نبی کریم علیہ السلام محرم کو پاتے اور اس میں آپ ایک روزے کے ساتھ اس سے پہلے یا بعد کا روزہ ملا کے رکھتے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد سے منشا تو واضح ہو گئی، امت کو رہنمائی مل گئی کہ ایک روزے کے ساتھ دوسرے روزے کو ملا کے رکھنا ہے، اور وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ یہود کی مشابہت لازم نہ آئے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک روزہ تنہا عاشورہ کا نہ رکھا جائے بلکہ 9 کو اور یا 11 کو ملا کر 2 روزے رکھے جائیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں یہود و نصارہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور کیا ان کی نقالی کی بات ایک روزہ رکھنے سے اب بھی پائی جاتی ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک بڑے عالم جو ماضی قریب میں گزرے ہیں، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے معارف الحدیث میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے زمانے میں چونکہ یہود و نصارہ وغیرہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو روزہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کا کوئی بھی کام قمری مہینوں کے حساب سے نہیں ہوتا، اس لیے اب کسی اشتراک اور تشابہ کا سوال ہی نہیں رہا، لہذا فی زماننا رفع تشابہ کے لیے 9ویں یا 11ویں کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہ ہونی چاہیے۔ یہ بات معارف الحدیث میں جلد نمبر 4 صفحہ 171 میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اب ایک روزہ رکھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے اور بڑے دیگر علماء جو ہے جس میں مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب فتاوی رحمیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات کچھ یہودیوں سے ہوئی، بعض یہودی کے جو لوگ ہیں وہ بھی ابھی بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں مشابہت کی بات اب بھی باقی ہے۔
اور اس سلسلے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق زیادہ اچھی ہے. انہوں نے ترمذی شریف میں حاشیے میں یہ بات جو ان کی موجود ہے کہ اگر جو ہے 9, 10, 11 تینوں دن روزے رکھیں یہ سب سے زیادہ افضل ہے. اور 2 ہی روزے رکھنا ہے تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کو ملا کر رکھیں، یہ زیادہ افضل ہے اس سے کہ ہم 10ویں کے ساتھ 11ویں کو ملا کے رکھیں. لیکن اگر کوئی شخص ایک روزہ تنہا رکھتا ہے 10 محرم کا اکیلے تو اس کو بھی ناجائز نہیں کہا جائے گا. اور وہ جو ثواب عاشورہ کے دن کے روزے کا ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے حدیث پاک میں کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہی گناہ کیوں نہ ہو، 1 سال کے گناہوں کے کفارہ کی جو فضیلت ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ایک تنہا روزہ رکھنے سے بھی حاصل ہو جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل میں تو ایک ہی روزے کی بات چلی آ رہی تھی. ہاں آپ نے ایک اشارہ دیا تھا کہ ہمیں ایک روزے کے ساتھ دوسرا روزہ ملانا ہے، لیکن خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول ایک روزے کا تھا. اور جو فضیلت بیان فرمائی وہ بھی عاشورہ کے روزے کی بیان فرمائی. اور ایک وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ہم ایک روزے کے ساتھ دوسرا روزہ ملائیں گے، تو اس لیے جو ہے اچھا تو یہی ہے کہ ایک روزہ کے بجائے دوسرا روزہ بھی ملا کے رکھا جائے. لیکن اگر کوئی شخص تنہا ایک عاشورہ کا روزہ بھی رکھتا ہے، اس کی نیت نقالی و مشابہت کی نہیں ہے، تو اس کو عاشورہ کے روزے کا ثواب ضرور ملے گا. ہاں زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ خلاف اولا ہے، خلاف افضل ہے. لہذا اگر جن کو موقع نہیں ہے تو وہ ایک روزہ بھی رکھ کر کے یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک روزہ رکھ لے تو بھی صحیح ہے، اور ایک روزے کے ساتھ ملا کے روزہ رکھا جائے، 9ویں کا بھی روزہ رکھے یا کم از کم 11ویں کا ملا کے رکھے، یہ زیادہ بہتر ہے. باقی یہ بعض خواتین کی جو بات آئی کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک روزہ رکھنا کسی بھی موقع پہ مناسب نہیں ہوتا، ایک روزہ بھٹکتا پھرتا ہے، یہ تو بالکل لایانی بات ہے، محمل بات ہے. وہ خود بھٹک رہی ہیں، روزہ کیا بھٹکے گا. اصل بات یہ ہے کہ یہ شب برات کا روزہ ہو 15ویں شعبان کا، یا عرفہ کا روزہ ہو 9 ذی الحجہ کا، اس میں یہ کہیں بات نہیں ہے کہ ایک روزے کے ساتھ دوسرا روزہ ملایا جائے. یہ محرم میں یہ صرف بات آتی ہے، وہ بھی جس کی وجہ آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کی گئی. لہذا کسی اور موقع پر ایک نفلی روزہ رکھنا منع نہیں ہوتا. اس لیے یہ بات کہ ایک روزہ سنگل نہیں رکھنا چاہیے اور اس کا جوڑا ملانا چاہیے، یہ تو بالکل عورتوں کی من گھڑت بات ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. محرم کی بات کی اصلیت وہ آپ کے سامنے آ گئی. ابھی ایک بات جو یہ رہ گئی کہ ہم عاشورہ کے روزے میں قضا روزے کی نیت کر لیں یا اور نفلی روزوں میں ہم اپنے قضا روزے کی نیت کر لیں تاکہ دونوں فائدے ہو جائیں. دیکھیے دونوں فائدے تو نہیں ہوتے. نفل روزہ نفل ہوتا ہے اور قضا روزہ فرض واجب ہوتا ہے، دونوں کی مستقل حیثیت ہوتی ہے. ایک ہی روزہ میں نفل اور قضا کی نیت کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے. جو بھی نیت کریں گے بس وہی اکیلے بنے گا. نفل روزے کی نیت کریں گے نفل بنے گا، قضا روزے کی نیت کریں گے قضا بنے گا. دونوں کی نوعیتیں الگ الگ ہیں، دونوں کی نیتیں الگ الگ ہیں. اگر آپ نے عاشورہ کے دن میں قضا کی نیت کر لی تو قضا ہی روزہ ادا ہوگا، عاشورہ کے روزے کا ثواب و فائدہ نہیں حاصل ہوگا. اور دونوں نیتیں کریں تو یقین کے ساتھ نفل کا تو روزہ بن جائے گا، قضا روزے کو احتیاطاً دوبارہ رکھنا پڑے گا. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں قضا روزہ بھی ادا ہو جاتا ہے لیکن نفل روزہ نہیں بنے گا. تو بہرحال یہ سمجھنا کہ ہم نفل کے روزوں کے دنوں میں قضا روزے کی نیت کر لیں تو نفل کا بھی ثواب ملے گا، قضا کا بھی ادا ہو جائے گا، یہ خیال صحیح نہیں ہے. قضا روزے کی مستقل نیت ہوتی ہے، لہذا قضا روزے الگ سے رکھنے چاہیے. اور ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس میں نفل روزے رکھنے چاہیے اور نفل کی نیت سے روزہ رکھ کر فضیلت حاصل کرنی چاہیے. یہ خلاصہ ہے یہ آپ کے سوالوں کا کہ جو ہے عاشورہ کے روزے میں قضا کے روزے کی نیت کرنا جو ہے یہ عاشورہ کے فضیلت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے.